صدیوں پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد ایک طاقتور قوم کا ظہور ہوا جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد تھی اور جزیرہ نما عرب کے ایک علاقے احقاف میں آباد تھی جو موجودہ یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ باشندے جو ستونوں والے تھے، ایسے کہ ان جیسا کسی ملک میں پیدا نہیں کیا گیا۔ قوم عاد قوی الجثہ، لمبے قد والے، انتہائی طاقتور انسان تھے۔ ان کی بستیاں پہاڑوں پر مضبوط ستونوں پر قائم تھیں۔ ان کی فزیکل طاقت ایسی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، صحرا کو باغات میں بدل دیتے اور ہواؤں کی طرح دوڑتے تھے۔ اللہ نے انہیں زمین کی بادشاہی، جسمانی قوت، مال و دولت، زرخیز زمینی، جانور، کھیت اور عمدہ موسم عطا کیے تھے۔ لیکن اس سب کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے، اللہ کے انکار اور شرک میں آگے بڑھتے گئے، غریبوں اور کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، کہتے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قرآن کہتا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ لیکن وہ ہماری آیات کا انکار ہی کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ وہ خود بھی قوم عاد ہی کے فرد تھے، راست باز، باکردار، سچے اور انتہائی مہربان۔ ان کی دعوت کا مرکز یہ تھا، اللہ کو اپنا رب اور معبود مانو، بتوں کو چھوڑ دو، ظلم، غرور اور تکبر سے باز آ جاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس سے مغفرت مانگو اور رجوع کرو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا۔ وہ ان پر ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، کیا تو ہم سے کہتا ہے کہ ہم ایک خدا کو مانیں اور اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ تو بھی تو ہماری طرح ایک انسان ہے اور ہم تجھے سچا نہیں مانتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میں تو تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اللہ کی عبادت کرو ورنہ تم پر عذاب آئے گا۔ قوم عاد نے نہ صرف نافرمانی جاری رکھی بلکہ ہود علیہ السلام کو دھمکیاں دیں، اگر تو سچا ہے تو لے آ وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سب سے پہلے قحط مسلط کیا۔ سالوں تک بارش نہ ہوئی، زمینیں بنجر ہو گئیں، دریا خشک ہو گئے، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک سے تڑپنے لگے۔ حضرت ہود نے فرمایا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ مگر وہ نہ جھکے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان پر دور سے سیاہ بادل اٹھ رہا ہے۔ وہ خوش ہو گئے اور بولے، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے آیا ہے۔ لیکن حضرت ہود نے فرمایا، یہ وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تمہیں خبردار کیا گیا تھا۔ پھر وہ بادل تیز اور زبردست آندھی میں بدل گیا، ایسی آندھی جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے اس آندھی کو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل مقرر کر دیا، پس تو ان لوگوں کو دیکھتا کہ وہ اس میں گرے پڑے ہیں، گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یہ آندھی ان کے قلعے، گھر، کھیت، جانور، عورتیں، بچے سب کو اڑا لے گئی، ان کے مضبوط جسم بھی خاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ وہ ایمان والے ایک وادی میں چھپے رہے اور انہیں کوئی نقصان نہ ہوا، پس ہم نے ہود اور ان کے ساتھ والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ قوم عاد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت، دولت، قلعے اور جسمانی قوت کسی کام نہیں آتے اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ کے نبیوں کی بات کو مذاق سمجھنا تباہی لاتا ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے خاک کر دے، نجات صرف ایمان، عاجزی اور توبہ میں ہے۔